بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ اور مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سومناتھ کے مندر آتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور تھا، وہاں سونے اور چاندی کے بت تھے۔ ہندو لوگ وہاں آ کر پوجا کیا کرتے۔ سومناتھ کے مندر کی خاص شہرت دیو ہیکل بت تھا۔ وہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق کھڑا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ دیو ہیکل کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑے وزنی پتھر کو بغیر سہارے کے ہوا میں معلق کھڑا دیکھتے تو اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہندوؤں نے اس بت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا، چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ اس خاص بت کی کمر پر ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو بہت بڑا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ جو لوگ وہاں آتے تو پنڈت ان کو کہتے کہ ان دیوہکل بت کو سونا، چاندی اور پیسے ہدیہ کرو گے تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اس بت پر بڑا یقین رکھتے تھے اور وہ اپنا سونا، چاندی اور بے شمار دولت اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کر جاتے تھے اور پکا یقین کرنے لگتے کہ دیو ہیکل ہماری مشکلات ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت عالم اس دولت، سونے، چاندی اور زیورات کو پیچھے لگے دروازے کے ذریعے سے باہر نکال لیتے۔ جو لوگ مرادیں لے کر آتے اور سونا، چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے کہ ہمارا ہدیہ بھگوان کے پاس چلا گیا ہے، اس کے بدلے میں بھگوان ہمارے سارے مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر 17 حملے کرنے والے مسلمانوں کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کے بارے میں پتا چلا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں معلق ہے جسے دکھا کر وہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ سومناتھ مندر، جسے سومناتھ مندر یا دیو پٹن بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندو مندر ہے جو پرباس پٹن، ویراول، گجرات، ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کے مقدس ترین یاتریوں میں سے ایک ہے اور اسے شیو کے 12 جیوترلنگوں میں سے پہلا سمجھا جاتا ہے۔ کئی مسلم حملہ آوروں اور حکمرانوں کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سومناتھ مندر کا پہلا ورژن 1 صدی کے آغاز سے 9ویں صدی تک کب بنایا گیا تھا۔ مندر کی تاریخ مورخین کے درمیان بہت زیادہ تنازعات کا موضوع رہی ہے۔ خیر سلطان محمود غزنوی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس مندر تک جا پہنچا۔ مندر پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں، کلہاڑوں اور نیزوں سے سومناتھ کے مندر کے نصف بتوں کو توڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھے ہو کر سلطان کے پاس بڑے ادب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے درخواست کرتے ہوئے سلطان سے کہا، حضور والا، اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، لیکن مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ نہ کرنا۔ اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہندوؤں کے پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے۔ ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ ڈالتے ہیں سوائے اس بڑے بت کے، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں۔ اس کے بدلے جو ہم کو دولت ملے گی اس سے ہماری حکومت بہت مضبوط ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ کہا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر
صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور البیرونی کو سلطان نے یہ مہب سونپ دی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ معلوم کرے۔ البیرونی اپنے ساتھیوں کو لے کر مندر پہنچ گئے، ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر پہنچے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کس کے سہارے ہوا میں کھڑا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں۔ خیر، سلطان البیرونی کی طرف دیکھنے لگا کہ کیسے وہ اس بت کے بارے میں یہ راز معلوم کر سکے گا کہ یہ کیوں ہوا میں معلق ہے۔ یہ بہت حیران کن بات تھی کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیر وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلایا جائے۔ البیرونی بھی پکا اور سچا مسلمان سائنسدان تھا۔ اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ واقعی کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ البیرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو پنڈت کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا کر مال بٹور رہے ہیں۔ البیرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا ہوا سلطان کے پاس آیا، کہنے لگا، جناب عالی، اس بت کی دائیں طرف والی دیوار کی اوپر والی اینٹیں نکال دی جائیں تو سب اس راز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ہوا میں کیوں معلق ہے۔ سلطان محمود غزنوی بھی کافی دیر سے البیرونی کی تحقیق دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوری اپنے وزیر کو حکم دیا البیرونی کی بات پر عمل کیا جائے۔ جیسے ہی دائیں جانب والی اینٹوں کو اکھاڑا گیا تو بت بائیں جانب تھوڑا سا جھک گیا۔ بت کو ابھی گرایا نہیں تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے البیرونی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، آپ اس تحقیق تک کس طرح پہنچے ہو؟ البیرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس مورتی کی جسامت اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنائی گئی ہے۔ اس کے گرد جو دیواریں ہیں اور اس کے اوپر جو چھت تعمیر کی گئی ہے وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مقناطیس سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بت مقناطیسی کشش کے ذریعے سے ہوا میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیواریں اور چھت میں جو مقناطیس نصب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اعلیٰ قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقناطیسی کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچتی ہے، جس وجہ سے چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ البیرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اس طرح کی داخل کی گئی ہے کہ جو اس بت کو نیچے سے گرنے نہیں دیتی۔ اس طرح البیرونی نے ہندوؤں کی اس تکنیک کا پردہ فاش کر دیا۔ البیرونی کے ذریعے اس تکنیک کا پتہ چل گیا کہ ہندو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو پھر ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔